بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اس وقت مانگی تھی جب اپنی قوم کو دعوت بھی دے دی اور نہ صرف دعوت دے دی بلکہ اپنی برات کا بھی اظہار کر دیا کہ میں تم سے بری ہوں، یعنی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ تم شرک پر اڑے ہوئے ہو اس لیے میرے اور تمہارے درمیان بغض، عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا معمولی گروہ ہے، وہ اتنے بڑے پوری بستی سے اور پوری قوم سے اور پورے قبیلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو گئی. تو کہہ تو دیا، لیکن پہلا کام تو اس بات کا اعلان کیا کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے اللہ، آپ ہی کی طرف ہم رجوع بھی کرتے ہیں اور آخر کو پہنچنا آپ ہی کے پاس ہے. الیک المصیر، یعنی اگر بالفرض اس راستے میں دشواریاں پیش آئیں، لوگ دشمن ہو گئے، انہوں نے ہمیں نکو بنا دیا اور ہمیں نشانہ بنا لیا اپنی غیظ و غضب کا، اپنی اذیت رسانی کا، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جانا پھر آخر میں آپ ہی کے پاس ہے. الیک المصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ اس بات کو ہر آن مستحضر رکھے کہ یہ دنیا میری آخری منزل نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ ایک سفر ہے اور ایک عارضی قیام ہے دنیا کے اندر. آپ ذرا یہ دیکھو کہ ہر انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور بالآخر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے جو اس سے زیادہ مسلم ہو کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. کوئی اس میں اختلاف کسی مسلمان کا، غیر مسلم کا، دہریوں کا جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی آخر کار یہ ضرور مانتے ہیں کہ مریں گے ایک دن ہم. اور کوئی دنیا میں کوئی طاقت، کوئی سائنس، کوئی علم انسان کو موت سے بچا نہیں سکتا، چاہے وہ جلدی مر جائے، چاہے بڑا ہو کر مرے، چاہے بوڑھا ہو کر مرے، مرنا ضرور ہے. ایک یہ بات ایسی ہے کہ جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. ملحد ہو، دہریہ ہو، سیکولر ہو، لبرل ہو، کوئی ہو، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ حقیقت. دوسری حقیقت یہ کہ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کب مرے گا. مجھے زندگی کا میرا ایک دن باقی ہے، آدھا دن باقی ہے، ایک ہفتہ ہے، ایک سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں. کوئی سائنس پتہ نہیں لگا سکتی کہ یہ آدمی کب مرے گا. بیٹھے بیٹھے چل پڑا. کتنے واقعات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، کھانا کھا رہا ہے، بھی بچوں سے بات چیت کر رہا ہے، سبھی کچھ ہے، اچانک کوئی دل کا دورہ پڑا ہے، ختم ہو گیا، اور دماغ کا ہیمریج ہو گیا تو ختم ہو گیا. اپنی آنکھوں سے ہم نے نظارے دیکھے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم ہیں اور بڑے شہرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور بڑے کام کیے انہوں نے. تو ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں زکوٰۃ کا ایک مسئلہ تھا جس میں ہماری طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا تھا
اس میں اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ جاری کیا تھا اس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا کہ ہمارا فتویٰ کچھ اور تھا، ان کا کچھ اور تھا. حضرت مفتی صاحب سفر کر کے عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو یہاں نوری ٹاؤن کے مدرسے میں تشریف فرما تھے، اگلے دن عمرے کو جانا تھا. تو انہوں نے ہمیں اپنی شفقت سے ہمیں بلایا کہ بھئی آ کے ذرا اس موضوع پر بات کر لیں آپس میں، اور جو تمہارا موقف ہے تم بیان کر دو، تو جو ہمارا ہے وہ بیان کر دیں، پھر دیکھیں کوئی راستہ اتفاق کا نکل آئے. تو بھائی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب اور میں، ہم دونوں گئے بنوری ٹاؤن. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معاملہ شفقت کا تھا، اور اتنا پیار تھا یعنی گفتگو میں اور ہر چیز میں. تو انہوں نے، وہ بھی پان کھاتے تھے، ہم بھی پان کھاتے تھے، اور مفتی صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات اپنی بے تکلفی میں میرے پاس پان کا وہ ہوتا تھا ڈبہ بٹوا، تو چھوٹا سا ہوتا تھا، اب تو وہ کم ہو گیا معاملہ، پہلے تو بہت کھاتا تھا میں، تو اس وجہ سے اس میں رکھ کے لے جاتا تھا کہیں جانا ہوتا تھا. تو حضرت مفتی صاحب کی عادت تھی یعنی شفقت کی وجہ سے کہ خود ہی ہاتھ بڑھا کر وہ بٹوا لے لیتے تھے، کہا بھائی پان کھائیں گے تمہارا. اس طرح بالکل یعنی خوش بخوش اور بہت ہی نشاط طبع، کوئی طبیعت میں ادنا بھی کوئی کمزوری نہیں تھی، اور پان بھی لیا، اور اس کے بعد پھر بات چیت بھی شروع کی، اور بات چیت شروع کرتے کرتے ایک دم سے یہاں ہاتھ رکھا اور ختم، ایک دم سے ہاتھ رکھا اور گر گئے. ہم لوگ اٹھا کے لے کے گئے ہسپتال، تو ہسپتال جا کے نے کہا کہ یہ تو ختم ہو چکا ہے. بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے عمرے کا سفر تیار، اور یعنی آدمی اگر بیمار ہو تو عمرے کا سفر تو نہیں کرے گا نا، لیکن کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ بات کرتے 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 اچانک ہاتھ یہاں رکھا سر پہ بس اور گر گئے. تو کس آدمی کا کیا بھروسہ ہے کہ کس وقت تک وہ زندہ رہے گا؟ تو لیکن یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں، ایک یہ کہ موت ضرور آئے گی، دوسرا یہ کہ کچھ پتہ نہیں کب آئے گی، کب آ جائے گی. اتنی دو حقیقتیں مسلم ہیں کہ اس کا کوئی شخص دہریے سے دہریہ، ملحد سے ملحد انکار نہیں کر سکتا. مگر اتنی ہی جتنی یہ حقیقت مسلم ہے اتنی ہی آنکھوں سے اوجھل رہتی. دماغ میں یہ ہے کہ بھئی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں اور چل رہا ہے کام، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں، مٹی دے کے آتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، اور ہنستے کھیلتے باہر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا معاملہ، ہمارے ساتھ تو نہیں. تو یہ جتنی مسلم حقیقتیں ہیں اتنی ہی ان سے غفلت ہے. قرآن کریم جگہ 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 یہ احساس دل میں پیدا کرتا ہے کہ الیک المصیر. اب دیکھو قرآن کریم کہتا ہے کہ سورہ ملک کا جو دوسرا رکوع ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. کہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے، جہاں سے چاہو جاؤ. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف میں چلتے پھرتے رہو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس نے جو رزق وہاں پر پیدا کیا وہ کھاتے رہو، چلے جاؤ. یعنی کھلی اجازت کہ بھائی اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں پھرو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. جو لوگ صبر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، کوئی ممانعت نہیں. یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، زمین میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق تلاش کرتے ہیں. تو کلوا من رزقہ، کھاؤ، لیکن ہر وقت یاد رکھنا الیہ النشور، آخر میں جانا اللہ ہی کے پاس ہے. لہذا تمہاری چلت پھرت، تمہاری سفر، تمہارے نقل و حرکت،
یہ سب تمہیں ہم نے جائز کر دیا، جائز حدود کے اندر رہ کر وہ سب کرتے رہو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر میں جانا ہمارے پاس، الیہ نشور، آخر میں ہمارے پاس آنا ہے۔ جگہ جگہ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی غافل انسانوں، تم نے ساری اپنی زندگی کا محور جو ہے وہ چند چیزوں کو بنا رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے، زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے، زیادہ سے زیادہ لذت مل جائے، لیکن اگر تم اس کے ساتھ یہ جملہ لگائے رکھو کہ الیہ النشور، جانا اسی کے پاس ہے، تو پھر تمہاری یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے نا یہ سب عبادت بن جائے گی، اگر یہ ذہن میں ہو کہ ان کے پاس جانا ہے، اور ان کے پاس جانے کے بعد کیا ہونا ہے کہ مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، منہ سے کوئی لفظ نکل رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آخر میں پہنچنا ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس سے، کہ اس لیے تاکہ غافل انسان اس سے غفلت نہ برتے، اپنی موت سے غفلت نہ برتے، موت کے بعد آنے والے حالات سے غفلت نہ برتے، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اس کا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جانے جملہ علم ہا این استوئیں، جانے جملہ علم ہا این استوئیں کہ بدانی من کے اندریوں میں دی، کہ سارے علوم کی جو جان ہے، جتنے علوم دنیا کے دین کے جتنے علوم ہیں ان سب کی جان یہ ہے، صرف یہی ہے، اینس تو این، بس یہی ہے، کیا کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ میں آخر میں جب اللہ کے پاس پہنچوں گا تو میرا کیا حشر بننے والا ہے۔ یہ احساس ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے۔ موت کو نہ بھولو، اکثر ذکر حازم اللذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو کثرت سے یاد رکھو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ ساری ہم اتنے جائیداد ہم نے جمع کر لی، اتنے دولت جمع کر لی، اتنا عیش و آرام اٹھا لیا، یہ سب جب جانے کا وقت آئے گا تو آج ساری افکار میں مبتلا ہیں، کس طرح ہم اپنے دولت کو روکیں، کس طرح اپنی جائیدادوں کی تحفظ کریں، کس طرح اس سے زیادہ دولت کمائیں، اور جب وقت آ گیا تو نہ دولت اپنی، نہ بچے اپنے، نہ بیوی اپنی، نہ مال و دولت اپنی، نہ جائیداد اپنی۔ وہ ہمارے اردو کا ایک مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی، اس کی بڑی زبردست نظم ہے، اس کو آج سمجھنے والا بھی مشکل سے ملے گا، اس کے اندر اردو کے ایسے الفاظ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یعنی جب دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ سارے ٹھاٹ بات، عیش و عشرت، جائیدادیں، دولت، لوگ، بیوی بچے، وہ بیوی بچے جو تمہیں اپنے بعض اوقات جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جب تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا نام بھی نہیں رہا، کیونکہ میت اٹھا لو، کیا کہتے ہیں بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے بعد آپ کا نام بھی بدل گیا، کیا کہتے ہیں میت کب آئے گی، میت کو لے کے آ رہے ہیں، میت کو یہاں رکھ دو، میت کو برف خانے میں رکھ دو، میت کو لے آؤ، تو اب کوئی نام سے بھی نہیں پکارتا تمہیں کہ بھائی تم فلاں ہو، بلکہ میت ہو گئے، اب تم لاش ہو گئے۔ تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جس سے غفلت کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ، اللہ بچائے، اپنے نفس کی خواہشات میں الجھا ہوا ہے، اور اس میں جائز حدود کو بھی پامال کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام ہیں ان کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، کس وجہ سے کہ موت سے غافل ہے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ بزرگ تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، تو ان کو کوئی، ہر ایک اللہ کے ولی کا کوئی دشمن بھی ہوتا ہے، تو دشمن کوئی تھا، اس نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے ان کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ جی تم تو کتے سے بھی بدتر ہو۔ تو اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم کتے سے بدتر ہو، کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا، کیا ہمارے دل میں جذبات ہوں گے؟
انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی مجھے ابھی پتا نہیں کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں. مرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا تب تو میں کہہ سکوں گا کہ کتے سے بدتر ہوں, کتے سے بہتر ہوں. لیکن اللہ نے اگر بخشا نہیں تو واقعی کتے سے بدتر ہوں. اس واسطے کہ کتے سے حساب نہیں لیا جائے گا. وہ اللہ نے پیدا کر دیا مخلوق, وہ آزاد ہے, اس سے کوئی قیامت میں باز پرس نہیں ہوگی کہ تم نے فلاں وقت کیا کام کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. تو اگر مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا اور مجھے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم میں جھونک دیا والعیاذ باللہ, یا ناراضی کا اظہار کر دیا, تو واقعات میں کتے سے بدتر ہوں. لہذا تم جو کہہ رہے ہو یہ اتنی بالکل غلط بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کتے سے بدتر ہوں. تو جن کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ بھائی مرنا ہے تو پھر وہ ہر قدم پر ان کو روکتی ہے. کائے سے روکتی ہے؟ گناہ سے روکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتی ہے. یہ آخرت کے تصور ہی ہے جو در حقیقت انسانوں کے دلوں پر پہرے بٹھاتا ہے. جتنے دنیا کے اندر جرم, ظلم, حق تلفیاں, گناہ جتنے ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہے. جو حدیث میں آتا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. زنا کرنے والا جس وقت والعیاذ باللہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا, اور جس وقت چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ ایمان کا جو تقاضا تھا کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کو یاد رکھتا, وہ بھولے ہوئے ہوتا ہے. جب وہ بھولا ہوا ہے تو اس لیے گناہ کر رہے. آپ ذرا دیکھو کہ بد نظری ہے مثلا, نظر کا غلط استعمال. آج کل بد نظری کا تو ایک طوفان, اس کے اسباب اور وسائل کا ایک طوفان برپا ہے. اب اگر کوئی آدمی فرض کرو کوئی فحش قسم کا منظر دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہو کہ میرے بچے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے بچوں کو پتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, کرے گا؟ اگر کرے گا تو کب کرے گا؟ خلوت میں کرے گا, تنہائی میں کرے گا. لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جی فلاں کے دیکھنے کا احتمال ہے, ہو سکتا ہے میرے بچے مجھے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے میرا استاد مجھے دیکھ لے, ہو سکتا ہے میرا باپ مجھے دیکھ لے, اس حالت میں تو کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس سے ڈر ہے کہ بدنام ہو جاؤں گا, میری پٹائی ہو جائے گی, مجھے کیا کہے گی مخلوق, کیا کہے گی. تو مخلوق کا ڈر تو ہے, اور مخلوق کے ڈر کی وجہ سے جب موقع آتا ہے تو کتنا ہی دل للچا رہا ہو, مچل رہا ہو, لیکن اگر پتا ہو کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ احساس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے بارے میں کیوں نہیں ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے پاس ہی جانا ہے مجھے, اور اسی کے پاس جا کے جواب دینا ہے مجھے اپنے ہر فعل کا. یہ احساس جب تک پیدا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ عقیدہ آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جب تک دل میں جاگزین نہ ہو جائے. عقیدہ عقیدے کے طور پر تو ہے, پوچھ لو کسی مسلمان سے کہ بھائی کیا ہمیشہ رہو گے زندہ, یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے؟ جواب کیا ہوگا کہ جانا ہے. پوچھو کسی مسلمان سے کہ اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو یا نہیں ہوگا, کیا کہے گا؟ جواب دینا ہے. لیکن یہ سب عقیدہ ہے, دل میں ہے, دماغ میں ہے, عقیدہ ہے, مگر یہ حالت نہیں بنی, یہ حال نہیں بنا, یہ کیفیت نہیں بنی کہ ہر وقت انسان کو احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو ایک چرواہا جو ہے وہ مل گیا. وہاں کوئی ہوٹل ریسٹورینٹ تو ہوتے نہیں تھے کہ بھائی کھانے کا وقت آیا تو کہیں ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا لیں. ایک چرواہا بکری لیے چرا رہا تھا, تو اس سے کہا کہ بھائی یہ بکریاں ہیں, میں
मुसाफिर हूं, तो तुम ऐसा करो, एक बकरी मुझे दे दो और पैसे मुझसे ले लो, मैं अपना सफर में उसको साथ रखूंगा। उसने कहा जी बकरियां मेरी नहीं है, मेरे किसी और की हैं, उसको क्या जवाब दूंगा। तो कहने लगा, तो उन्होंने हज़रत बिलाल उमर ने ऐसे ही उनको इम्तिहान लेने के लिए उनसे कहा कि भाई क्या मुश्किल मामला है, तुम मुझे बकरी दे दोगे, मेरा फायदा हो जाएगा, और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, और जो मालिक पूछेगा कि कहाँ गई बकरी, तो कह देना भेड़िया खा गया। भेड़िए तो खाते रहते हैं बकरियों को। यूं ही हजरत ने यह जुमला उससे कहा तो एकदम से वो बोला फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ गया, यानी वहां तो कह दूंगा मैं और बच जाऊंगा, लेकिन जो अल्लाह मुझे देख रहा है उसको क्या जवाब दूंगा। अब ये दिल में बैठा हुआ है अकीदा आखिरत, और वो सिर्फ अकीदा नहीं है बल्कि उसका ध्यान है हर वक्त, और उसकी तरफ तवज्जो है कि मेरा कोई अमल ऐसा ना हो जाए जो अल्लाह तबारक व तआला को बुरा लगे और उसके नतीजे में मुझे उसका अज़ाब भुगतना पड़े। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के अंदर अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने यह हकीकत जो है कि आखिर में अल्लाह के पास जाना है, ये दिलों में इस तरह बिठा दी थी कि अव्वल तो जुर्म सरजद नहीं होता था, क्योंकि ख्याल हर वक्त मौजूद है, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह के सामने जवाब देना है। अगर हो गया कभी तो खुद आके पेश कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आप को, या रसूलल्लाह हमें पाक कर दीजिए, हमसे एक गुनाह हो गया। और खातून है वो आके कह रही है कि या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए, और ये भी पता है कि पाक करने का क्या मतलब है, कि उसकी सजा जो है वो संसार करना, पत्थरों मार मार कर हलाक कर देना है, मगर खुद पेश कर रही है आकर ताहिर नहीं, या रसूलल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालहू ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एराज किया, मुंह मोड़ लिया, यानी बात सुनी अनसुनी कर दी, फिर आ गई दोबारा कि मुझे पाक कीजिए, फिर सुनी अनसुनी कर दी, फिर आ गई, 4 मरतबा आके ये कहा, और पता है कि इसके नतीजे में मेरे ऊपर पत्थर पड़ेंगे और पत्थर मार मार कर मुझे हलाक कर दिया जाएगा, लेकिन बार बार आ रही है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, जब तुमने ये इकरार कर लिया तो तुम्हें बेशक तुम पर जो अल्लाह का हुक्म है वो जारी किया जाएगा, मगर तुम हमल से हो और गुनाह तुमने किया है, तुम्हारे बच्चे ने नहीं किया, लिहाजा हम तुम्हारे ऊपर सजा जारी नहीं कर सकते। ये बच्चा पैदा होने के बाद ये तुम्हारा दूध पिए, और जब तुम्हारे दूध से मुस्तगनी हो जाए और वो खाना खुद खाने लगे उस वक्त आना। ये कह के भेज दिया, न कोई FIR दर्ज हुई, न कोई पर्चा कटा, न कोई पुलिस पीछे लगाई गई, न कोई जमानत ली गई कि भाई आएगी जरूर। अब आप अंदाजा कीजिए कि बच्चा हो जाता है, मां बन जाती है, बच्चे की मोहब्बत, उसके ऊपर शफकत, मां की ममता, क्या कुछ इन चीजों ने उसको जिंदा रहने पर आमादा नहीं किया होगा। लेकिन बच्चा हुआ, दूध पिलाया, 2 साल दूध पिलाया, और फिर आ गई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आई कि बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालकर, क्या रसूल इसको दूध पिलाकर इस काबिल हो गया है मेरा बच्चा कि ये रोटी खा सके। तो उस वक्त उन पर सजा जारी की गई, और सजा जारी करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई उसकी, और नमाज जनाजा जब पढ़ाने लगे तो उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये खातून तो ऐसी थी जिससे ऐसा गुनाह सरजद हुआ था, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। तो आपने फरमाया उमर,
اس نے گناہ بے شک ہوا تھا اس سے، لیکن توبہ اس نے ایسی کی ہے کہ اگر وہ توبہ جو انہوں نے کی ہے وہ اگر سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے. ابھی کیا چیز تھی جو اس کو لا رہی ہے اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈالنے کے لیے لا رہی ہے؟ کیا چیز تھی؟ آخرت کی فکر. ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ اور اس پر بھروسہ کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، یہ ہر آن دل میں پیوست تھا. دل میں پیوست تھا. اس کی وجہ سے آدمی گناہ کرنے سے اول تو گناہ سے پرہیز کرتا تھا، اور اگر کبھی سرزد ہو بھی گیا تو توبہ، استغفار، شرمندگی، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے. وہ رحمت والا ایسا ہے کہ کتنا ہی بڑا گناہ لے کر آ جائے بندہ، گناہوں کا انبار لے کر آ جائے، 70 سال گناہ میں گزارے ہوں، اور ایک مرتبہ سچے دل سے کہتے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ کریم ایسا ہے کہ 70 سال کے گناہ معاف اس ایک جملے سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک جملہ، اس سے 70 سال کے گناہ معاف. کہ آ جاؤ، آ گئے تم میرے پاس تو میرا دروازہ تو کھلا ہے تمہارے لیے. کب تک کھلا ہے؟ جب تک تمہارے اوپر نزا کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، اس حد تک کھلا ہوا ہے. اس لیے ایک طرف اللہ نے یہ دروازہ کھول رکھا ہے، رحمت کا دروازہ، جو کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا. بازا بازا ہر ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. باری تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو، جس حالت میں ہو، آ جاؤ واپس. گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بازا، کافر ہو، بت پرست ہو، مشرک ہو، آ جاؤ واپس. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں، یہ ہماری درگاہ ہے، یہ نومیدی کی درگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑ لی تھی تب بھی آ جاؤ میرے پاس. اس ایک دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے. تو اگر احساس بندے کو یہ ہو جائے، دل میں پیوست ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پیوست کر دے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو یہ احساس جو ہے یہ توبہ پر آمادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پر آمادہ کرے گا. اول تو گناہ، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو رکھی ہے یہ لڑائی ہے، ایک جہاد ہے، یہ پوری زندگی جہاد ہے. کس سے جہاد ہے؟ اپنے نفس سے اور شیطان سے، نفسانی خواہشات سے اور شیطان سے. تو اس میں بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی آیا میں اپنے نفسانی خواہشات پر چلوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر چلوں. یہ پیش نظر رہے تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو پیچھے کہا نا الیک کا انبنا، ہم نے آپ ہی سے رجوع کیا ہوا ہے، اپنا دل آپ کی طرف موڑا ہوا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، گناہ سے بچا لیجئے. اور یہ احساس ہمارے دل میں پختہ ہے کہ الیک المصیر، آپ ہی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. تو اس واسطے جو بھی مصیبتیں بظاہر نظر آئیں وہ ہم گوارا کر لیں گے، لیکن اپنی آخرت کو ٹھیک کریں گے. تو یہ بندہ جب یہ احساس پیدا کرتا ہے تو پھر اس کی غفلت جب دور ہوتی ہے تو پھر اس سے اگر گناہ بھی سرزد ہو جائے کسی وقت، بشر ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی وقت ہو بھی گیا تو اس پر سینہ نہیں تانتا وہ، اور سینہ تان کر یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی گردن جھکتی ہے، اس بارگاہ میں جا کر جھکتی ہے اور جھک کر اس کے سامنے توبہ کرتی ہے. قرآن کریم کتنے پیار سے ہمیں متنبہ فرماتا ہے کہ لا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ مال و دولت کی کثرت اور لذتوں کی کثرت کی دوڑ نے غافل کر رکھا ہے. کیسے غافل کر رکھا ہے؟ موت سے اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اسی حالت میں
قبرستان پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ان قریب پتہ چل جائے گا سب کچھ. جب موت آ جائے گی, قبر میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا, جتنے تمہارے حوالی موالی ہیں سب تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. تو وہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب دفن کر کے لوگ جاتے ہیں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو, اپنے محبوب کو دفن کر کے جب جاتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے. مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے. اور کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ آمد ازواجکم, جو تمہاری بیویاں تھیں وہ بیوہ ہو چکی, اور برست امبالکم, تمہارے امبال جو ہے وہ دوسرا کوئی اس کا وارث بن گیا, اور کچھ الفاظ اور بھی ہیں. تو اس وقت آدمی کس پہ بھروسہ کرے کہ بھئی میرا بھائی تھا, میرا باپ تھا, میرا بیٹا تھا, میری اولاد تھی, میرے دوست تھے, میرے احباب تھے, میرے ملنے جلنے والے تھے, میری مدد کرنے والے, سب غائب. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مردہ قبرستان میں لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک اس کے اعزاء اقربا, رشتہ دار, دوست, احباب. دوسرے اس کا مال. مال کیا ہے؟ کفن اور جنازہ. اور تیسرا اس کا عمل. تو اعزاء اقربا بھی رخصت ہو جاتے ہیں, جو مال تھا وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. صرف ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ عمل. تو یہ جو الیک المصیر, ہر جگہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ بھئی آخر میں جانا تمہیں اللہ کے پاس ہے. تو اگر فرض کرو ہو گئی غلطی, گناہ میں زندگی گزار دی, لیکن وہ اس کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سر جھکا کر اپنے جرائم کا اعتراف تو کر لو کہ یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں, باقی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, لیکن آپ معاف کر دیں اور آئندہ نہیں کروں گا. تو جب بندہ یہ توبہ کر کے رجوع کرتا ہے تو پھر وہ جو اس کی بے حسی تھی, اس کی غفلت تھی, اس غفلت کو بھی پھر اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے توبہ کی برکت سے. اور کبھی بندے کو مایوس نہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے, مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور تم بشر ہو, جانتے ہیں ہم بشر ہو, ہم نے ہی تمہارے اندر خواہشات پیدا کی ہیں, ہم نے ہی تمہیں گناہ کا بھی جذبہ پیدا کیا ہے اور نیکی کا بھی جذبہ, کہ دونوں چیزیں ہم نے پیدا کر رکھی, ہم نہیں پیدا کی. تو ہم جانتے ہیں کبھی کبھی پھسل جاؤ گے. تو ہم نے تمہیں, جب تمہارے سب سے بڑے جد امجد تھے تو جن کو دنیا میں بعد میں بھیجا, غلطی پہلے کرا لی ان سے. پیدا کیا تھا نا دنیا کے لیے, ملائکہ سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں, پیدا کر رہا ہوں زمین میں خلیفہ. پیدا تو کیا تھا زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے, کہا جنت میں رہو. بھئی پیدا تو اس لیے کیا تھا زمین پہ جائیں گے نا, اور جا کے اللہ کی خلافت کریں گے, خلیفہ بنیں گے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اتار دیتے دنیا میں فوراً. کہا کہ نہیں, تم بھی اور تمہاری بیوی بھی دونوں جنت میں رہو, بس اس درخت کو مت کھانا. اب رہ گئے جنت میں, اور جنت میں جو کچھ بھی اس کی نعمتیں تھیں وہ حاصل کرتے رہے. وہ نفس نے, وہ شیطان نے بہکا دیا کہ نہیں کھا لو, یہ وہ کھانا جو تمہیں منع کیا تھا اللہ میاں نے, اس درخت کو کھانے سے جو منع کیا تھا وہ اس لیے کہ تمہارا معدہ اس قابل نہیں تھا, سمجھے, تم ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ تم اس کو ہضم کر سکتے. اور یہ تو بڑا بہترین درخت ہے, اور اس کا جو پھل ہے وہ تو ایسا ہے کہ تمہیں اس سے دنیا سلطنت حاصل ہو جائے گی ہمیشہ کی, اور کھا لو اس کو,
وہ تو اللہ میں نے عارضی طور پر تم سے منع کیا تھا کہ تم اس قابل نہیں تھے اس وقت تک، تمہارا معدہ اس قابل نہیں تھا، کھا لو. وہ کھا لیا، سمجھے؟ جب کھا لیا اور بعد میں پھر یہ کیا بھائی ہم نے کیا کیا، یہ اللہ میں نے تو کہا تھا کہ قریب بھی مت جانا اس کے، ہم تو چلے گئے اس میں. اب آتا بھی نہیں کچھ اس وقت تک کہ کیا کریں، غلطی ہو جائے تو کیا کریں، کچھ پتہ نہیں تھا. اگر غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کریں. تو اللہ میں نے نہیں سکھایا تلقى آدم من ربه کلمات، اللہ میں نے سکھایا کہ یوں کہو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. جب غلطی بھی ہو گئی اور غلطی کی توبہ کا طریقہ بھی آ گیا، مانگنا کہ اب جاؤ زمین پہ، اب زمین پر بھیجا. تو یہ پیدا کیا تھا جس کام کے لیے، اس کام کی مشق کرا کے بھیجا جنت میں کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے تو تم سے ہو جائیں گی کچھ غلطیاں، لیکن ان غلطیوں کے موقع پر یہ کرنا. شیطان کو پیدا کیا خود اللہ میں نے پیدا کیا نا، اور اس کو طاقت دی. کاہے کی طاقت دی؟ وسوسے ڈالنے کی اور گناہ پر آمادہ کرنے کی طاقت دی. اور ظاہر ایک پیدا کر دیا اس جو آدم کے لیے، ابن آدم کے لیے ایک زہر پیدا کر دیا شیطان. لیکن زہر کے ساتھ اس کا تریاق بتا دیا کہ جب کبھی یہ زہر تمہیں ڈسے تو تریاق یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. تو عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہی آمادہ کرتا ہے انسان کو. اور اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا نا کہ بھئی شیطان بیکارہ ہے، کچھ کر گزرے اس کے کہنے سننے سے تو اس نے دس لیا تمہیں، زہر پیدا کر دیا تمہیں. لو تریاق لو. تریاق یہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا تلقى آدم من ربه کلمات، پروردگار ہی نے سکھائے کہ یوں کہو تو غلطی معاف ہو جائے گی. تو جب بندہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا کر دے یہ احساس، تو اول تو گناہ سرزد نہیں ہوتا، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بندے میں اور اس کے نفس میں اور شیطان کے درمیان لڑائی چلتی ہے. کبھی نفس نے ڈھا لیا، کبھی ہم نے ڈھا دیا اس کو. لیکن اگر اس نے ڈھا دیا تو راستہ بھی بتا دیا کہ اگر اس نے تمہیں ڈھا دیا تو راستہ یہ ہے، ہمارے پاس آ جاؤ. رجوع. توبہ کے کیا معنی؟ توبہ کے معنی رجوع کرنا، لوٹ کے آ جاؤ ہمارے پاس. تو وہ راستہ آرام کا ہر انسان کو بتا رکھا ہے. تو اس لیے کیا کہتے ہیں، پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. نیک لوگوں کی ہو رہی ہے بات، یہ کافروں کی، فاسقوں کی نہیں ہو رہی. نیک لوگوں بالذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بھی گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے کوئی گناہ کر کے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا معافی دے گا بھی تو کون؟ بیچ میں یہی فرما دے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون دے گا معافی. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ کر گزرے تھے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے کہ جی ہم نے تو ٹھیک کیا تھا. سب سے بڑی جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے اصرار. اصرار کے معنی یہ کہ باوجود گناہ کرنے کے اس گناہ کو صحیح ثابت کرے آدمی، جیسے آج کی دنیا میں ہو رہا ہے. کیا ہے بھائی، یہ مولویوں نے بڑھا رکھی ہے، مولویوں نے دن کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے. بے پردگی میں کیا حرج ہے؟ اگر عورت بے پردہ نکل جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر جو ہے وہ تھوڑا بہت اگر آدمی اپنا دل خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ لے، کیا حرج ہے؟ سمجھے؟ تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ندامت ہو کہ بھئی ہم نے غلط کام کیا، اس کے بجائے سینہ زوری ہے. تو سینہ زوری کا نتیجہ، سینہ زوری والا نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سینہ زوری کرنے والا نہیں بچتا، لیکن ندامت کرنے والا، جس کے دل میں گناہ کے بعد
शर्मिंदगी हो तो इन्नमा तौबतुन नदम, तौबा नदामत का नाम है। नदामत पैदा हो गई तो कहते हैं लम्बी आ जाओ हमारे वो आगोश में, मैं यगफिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, कौन माफ करेगा तुम्हें सिवाय हमारे, कौन माफ करेगा हमारे सिवा, तो मेरे पास आ जाओ। तो ये दोनों बातें हैं कि एक तरफ अकीदा आखिरत दिल में पैबस्त हो और दूसरी तरफ जो है जब कभी कोई गलती सरजद हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एहतमाम करे बंदा। और बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस जमीन पर गुनाह हुआ उसी जमीन पर माफी मांग लो, जिस जमीन पर गुनाह हुआ उसी जमीन पर माफी मांग लो, जैसे जाके जो जमीन तुम्हारे गुनाह की गवाही दे वो तुम्हारे तौबा की भी गवाही दे। देर ना करो, देर ना करो, फौरन वहीं के वहीं माफी मांग लो। तो आदमी एक तरफ ध्यान रखे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी का, और दूसरी तरफ जब गलती हो तो सीना जोरी करने के बजाय अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांग ले। बस ये सारी हमारी सारे तसव्वुफ का खुलासा समझ लो, ये है। अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, गलती हो जाए माफी अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होकर माफी मांगते रहो, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह बख्श देंगे। अल्लाह ताला ये बातें हमारे कुलूब में इस तरह पैवस्त कर दे अपनी रहमत से कि ये निकले नहीं और कोई दिन हमारा इस्तिग़फ़ार से खाली ना हो, तौबा से खाली ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है हदीस में कि आप दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अब 70 मरतबा जो है ना वो बज़ाहिर ये अदद मुराद नहीं है, बल्कि मतलब कि बकसरत इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। वो ज़ात जिससे गुनाह सरज़द नहीं होता, हो ही नहीं सकता, और अगर हो कोई गलती छोटी मोटी तो माफ करने का ऐलान है, अगले पीछे सब माफ, वो भी इस्तिग़फ़ार कर। अजीब मामला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम भी हैं, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा तरीन नबी हैं, और सजदे में गिर के कह रहे हैं अल अब्दुल मुज़निबुल ज़लील, अपने आप को कि ये गुनाहगार, ये जलील बंदा, अदुओ का दुआल बाइसिल फकीर, दुआल मुज़निबुल ज़लील, अपने आप को कह रहे हैं गुनाहगार जलील बंदा आपसे दुआ मांग रहा है। अब्दियत का कोई ठिकाना है, अब्दियत के मकाम का, कि इस आला तरीन मकाम पर पहुंचकर जिसके जो जिब्रील भी जहां ना पहुंच सके, मलाइका भी जहां तक नहीं पहुंच सकते, वहां पहुंचकर अल्लाह ताला की बारगाह में जब सर सुजूद हैं तो कह रहे हैं अब्दुल मुज़निबुल ज़लील, और रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वइन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया। तो भाई जब ये सिखाया हमें, ऐसे ही नहीं है, ये सिखाया हमें कि करते रहो इस्तिग़फ़ार, तौबा करते रहो। अच्छा भाई, अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से हमें ये आखिरत का जो अकीदा है इलैहिल मसीर, ये हमारे दिलों में जमा दे, इसके मुताबिक ज़िंदगी हमारी उस्तवार फरमा दे और तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि।